السلام علیکم ناظرین، تو آج ہم بتائیں گے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اسی لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ تو دوستو، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانے کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، اب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کو داخلہ منع تھا، لیکن اس میں آدم یاد تھے، جس کا ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے 2 چبوتروں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 100 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ ان سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجرے یعنی اس گندم کے پاس پہنچا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کھانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت میں نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اسی طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو ہمیشہ جنت کی ہر نعمت حاصل رہے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاؤ میں آ گئے اور پوچھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تب شیطان نے کہا، اگر تم اس گندم کے دانے کو اگر آپ دونوں کھا لے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانے کو کھا لیا، جس کے بعد دونوں پاس ہو گئے۔ سانپ اور مور کو جنت سے نکالا گیا۔ دوستو، واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر ہم کم لفظوں میں بتائیں
تو یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سراندیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور فرمایا اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ ان کا جنت سے باہر بھی آنا جانا تھا۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت میں لے کر چلو۔ انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ شیطان نے مور اور سانپ کی جذباتی واسطے دینا شروع کر دیا کہ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے کر جا کے اگل دے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی اور اس کے پیر بھی ہوتے تھے اور جیسے آج ہم پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے۔ بس مور نے جنت میں شیطان کو لے کر جا کے اگل دیا۔ اس کے بعد شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے ملا۔ انہیں پھل سے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے کہا ہمیں اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تب شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا آخر شیطان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے پاس چلی گئی اور اس پھل کو کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اشرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ اس کے بعد ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو کر معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور لمبے وقت تک انہیں زمین پر رکھا۔ اس کے بعد ہی جس پیر سے مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اس سے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے گئے اور بدصورت پیر بنا دیے گئے، اور جس منہ سے سانپ کو مشورہ دیا تھا اس سے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں۔ شیطان نے مور سے کہا اگر تم مجھے جنت کے اندر لے چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی بات بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا